مولاي صل وسلم دائما. اگر ہم اللہ سے ڈرے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اگر ہم اللہ سے ڈرے، ڈرتے نا بھائی سب ڈرتے نا اللہ سے، کیا ملے گا؟ یہ ابھی بچہ جو سورہ رحمان پڑھ رہا تھا نا، اگر وہ ایک آیت اور آگے پڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ رحمان میں فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے او میرا بندہ، او میری بندی، او کلمہ والا مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ ہم ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک جنت دوں گا، بولو جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. میرے ساتھ میں مجمع پڑھے گا جن کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. تو پورا مجمع بولو اللہ سے ڈرتے. ماشاءاللہ سبھی بول رہے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں نا. تو پہلی بات وہی ہے لا الہ، شروع میں، بیچ میں، آخر میں، تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اور ایک میں آپ کو 28ویں پارے میں لے کر جاتا ہوں. اگر ہم اللہ سے ڈرے نا، اللہ وعدہ کرتے، دیکھو کوئی دوسرا وعدہ کرے نا تو ادھر ادھر ہو جائے، مگر اللہ وعدہ کرتے. اور اللہ کیا وعدہ کرتے؟ میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرنا شروع کر، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ساری پریشانیاں دور کروں گا. اور نمبر 2، اتنی روزی دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، اتنی دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن حلال دوں گا اور برکت والا دوں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اب کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر. اس کے بعد کوئی بھی کام شروع کر، کوئی دکان شروع کر، کوئی کھیت کا کام شروع کر، کوئی بلڈنگ کا کام شروع کر، کوئی بازار کا کام شروع کر، کوئی خریدنے لینے دینے کا کام شروع کر، شادی والا کام شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک خود اللہ پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو 3 فائدے تو میں نے آپ کو ساتھ میں بتائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. نمبر 2 اللہ بہت برکت والی روزی دے گا. نمبر 3 کام ہم شروع کریں گے. بولو ختم کون کروائے گا؟ ساتھ میں بولو نا ختم کون کروائے گا؟ اللہ. یہ پارہ نمبر 28 کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بھائی حافظ ہوں گے نا یہاں پہ؟ حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ 3 فائدے بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈر میرا بندہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر. کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک بولو کون پہنچائے گا؟ آج بہت سی جگہ ہم کام شروع کرتے ہیں، شروع میں بہت اچھا لگتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے بھائی، مہینہ 2 مہینہ اچھا مال بیچا جا رہا ہے. پھر اچانک بولے گا ابھی مال میں نقصان ہو رہا ہے، ارے میرے کو پروفٹ نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد بولے گا میری موڑی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد بولے گا میں قرضے میں ڈوب گیا. ارے حالات کے حالات آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کام تو نے شروع کیا لیکن مجھ سے ڈرا نہیں. اللہ کہتے مجھ سے ڈر گیا ہوتا پھر کام تو شروع کیا ہوتا، اسے منزل تک پہنچانے والا کون ہوتا؟ آج ہم لوگوں کا حال کیسا ہے معلوم ہے؟ کام کچھ بھی شروع کریں گے اور اگر لاس ہو گیا یا کچھ بھی ہوا، ایک ہی بات، کیا بات معلوم ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہوگا. تو سارے جادوگر فرصت میں مانگرول میں بیٹھے. ایسا جادوگر تو جادوگر. ابھی تو آج کل تو بڑا مسئلہ چلتا ہے، میرے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے. مولانا وہ بہت نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی نقصان ہو رہا ہے اللہ سے مانگ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جا، میں سارے کام تیرے حل کروا دوں گا. تو نہیں مولانا وہ کچھ گھر میں جاؤ نا تو بہت آواز بہت آتی گھر میں. ہاں آتی ہے، منگرول میں آواز آتی گھر میں. اور کتنا باقاعدہ ہم کو بھی ڈرا تھا، کہتا ہے وہ ٹھاک 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 ایسی آواز آتی ہے، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا. تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں، جان بوجھ کر پوچھتا ہوں کہ ارے بھائی کون ہے گھر میں، ایک اور. تو میرے کو کہتا ہے مولانا وہ ماما. کون؟ تو پہلے تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ گھر میں کیا بولتا. میں نے کہا تیرے گھر میں ماما ہے تو اس میں وہ چلتا ہوگا تو اس کے پاؤں کی آواز آتی ہوگی. ارے وہ ماما ہے تو اس کو کھانا بھی کھلا دے، اس کو پانی بھی پلا دے، اور اس کو رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دے. ہاں مولانا کیسی بات کرتے ہو، ماما کو کوئی رکھتا ہے؟ میں نے کہا ماما کو نہیں رکھے تو کس کو رکھے؟ پھر میرے کو سمجھایا کہ ماما یعنی جنت. تو میں نے کہا واہ بھائی وہ ماما نے تو مان جا. تو میرے کو کائے کو بیچ میں انوالو کرتا؟ یا منگرول میں جنت ونت تو نہیں نا کہ سب فرصت میں یہیں پر آ گئے. اور مولانا کا عجیب و غریب معاملہ. آج کتنے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ آیا وہ گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا. ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کو بنایا. بولو نمبر 1 پہ کون ہے؟ انسان. نمبر 2 پہ فرشتے اور نمبر 3 پہ جنات. تو اللہ تبارک بے شک جنات ہے لیکن پہلے نمبر پر انسان ہے، دوسرے نمبر پر فرشتے، تیسرے نمبر پر جنات ہے. کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کہ 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا. ایک بار بولو نہ ڈرتے اللہ سے ڈرتے. یہ جنات کی بات ہے، ایک بات سنا کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ کا ٹینشن وینشن کا ہوگا؟ ہاں کلمہ والا بولو لا الہ. وہ ایک آدمی تھا اس کو سگریٹ پینے کا شوق ہوگا، مانگرول کا جو ہوگا سگریٹ پینے کا ہوگا. اتنا بڑا مجمع دیکھا کہ بیڑی سگریٹ پیوں تو، کیونکہ سگریٹ کی جب لت لگتی ہے نا تو بہت عجیب حالت ہوتی ہے. اب وہ سوچتا وہاں جا کے پیوں گا تو ارے وہاں بھی مجمع ہے، ارے وہاں پیوں گا تو وہاں مجمع، ارے یہاں پیوں گا تو یہاں تو اسٹیج ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میرے کو سگریٹ تو پینا ہے لیکن چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے، میں کہاں جا کر پیوں. اچانک اس کے دماغ میں آئیڈیا آئی. کیا آئیڈیا آئی؟ قبرستان میں جا کے پی لے.
کیونکہ ابھی رات میں ایسے 10:15 بجے 10:30 بجے 11 بجے کون قبرستان میں ہوگا؟ آرام سے جا کے پی رہے. وہ مست مست گیا قبرستان میں گیا اور ایک قبرستان میں بالکل بیچ کی طرف گیا اور جا کر اس نے اپنا لائٹر وائٹر کھولا اور سگریٹ نکالا. سگریٹ دم برابر دم لگانے لگا سگریٹ کا. 1 دم مارا ہوگا, 2 دم مارا ہوگا, 3 دم مارا ہوگا. پیچھے سے آواز آئی, اے کیا کر رہا ہے؟ وہ کس کی آواز تھی؟ ماما. آپ لوگوں کا ماما, میرا نہیں بھائی. وہ جنات کی آواز تھی. وہ سمجھ گیا کیونکہ اتنی بھاری بھرکم آواز اور اتنا لمبا اونچا بدن اور اتنا اونچا سر اور اتنے لمبے ہاتھ اور اتنے لمبے پاؤں. اب وہ تو سگریٹ پی رہا تھا اور پیچھے سے آواز ہے, کیا کر رہا؟ اس نے یوں کر کے دیکھا, او اتنا لمبا چوڑا جنات. اس نے فوراً سگریٹ کو پھینکا, اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا اور ایک چھوٹی سی قبر تھی وہاں ہاتھ بند کر کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. او جنات پیچھے سے پوچھا, کیا کر رہا؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. فاتحہ. جنات نے کہا, فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کس نے پڑھ رہا ہے؟ دیکھے ہی نہیں اس کی طرف, اتنے لمبے چوڑے کو کون دیکھے؟ وہ گھبرایا, وہ پورا کانپتا فاتحہ پڑھ رہا ہے. جنات نے کہا, کس نے فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کہا, میرے ابا مر گئے نا, ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہے. میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پہ فاتحہ. تو جنات نے پیچھے سے زور سے ہاتھ مارا, ارے یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. کہا, تیرے کو نہیں معلوم, میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. دیکھو سب ہنسے, ذرا اچھا لگا. مولانا ابراہیم, یہ توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی, کیونکہ کب سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ برابر جواب ہی نہیں دے رہے. بھائی بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی صاحب نے بولو نا, وہ حضرت صابر پاک نے کہہ دیا نا, اعلان کر دیا کہ کٹورے کے اندر کوئی کمال. بولو نا, کپڑے میں کوئی کمال, ارے جوتے میں کوئی کمال. کمال ہے اس دل میں, بولو لا الہ. اور یہ لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا. بولو کیا بجھا سکتا؟ لا الہ الا اللہ. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. شروع میں اللہ, بیچ میں, اخیر میں. یہ بار بار میں پوچھ رہا ہوں, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہم سب ڈرتے ہیں اللہ سے, ہاں یا نہ؟ ڈرتے. تو رات کو 2 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر ہم ڈرتے ہیں تو یہاں 90%, مولانا ابراہیم میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, 90% جوان ایسے جو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کیا کرتے ہیں موبائل پہ. یعنی رات کو کس کا باپ کاروبار کرتا ہے؟ کیا کرتے موبائل پر؟ نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم موبائل پر رات کو کیا, رات کو 1 1 1:30 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے ننگی عورت ہمارے موبائل پر ہے, آدھا کپڑا پہنی آدھا کپڑا نہیں ہے, گانا گا رہی ہے, ناچ رہی ہے, ہم موبائل پر دیکھ رہے ہیں. 10 منٹ تک وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ میرے پاس کلپ بہت اچھی آئی ہے, تیرے کو بھیجوں. وہ نالائق کمبخت وہ بھی تیار ہے, کہتا ہاں بھیج دے. اس نے یہاں سے بٹن دبایا, یہ کلپ گئی وہاں پہ, یہ ننگی عورت ناچ رہی ہے. 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا ہے کہ تو نے بہت اچھی کلپ بھیجا. میرے مانگرول والوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کلپ بھیجا یا ہم نے آدھا کپڑا پہنی ہوئی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھا, سچ بتانا اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ بھیجتے کسی کے اوپر؟ ارے بولو نا, بھیجتے کسی کے اوپر؟ اگر ہماری بہن ہوتی, اگر ہماری ماں ہوتی, ارے ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی, آپ ایسا نہیں کرتے. لیکن کسی اور کی عورت کو دیکھا, دوسروں کو بھیجا, بدنام کیا, ذلیل کیا, اپنا ایمان کمزور کیا, اور پورا مجمع مانگرول والا بولتا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو رات کو 1 بجے 2 بجے, ارے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمارا موبائل ناپاک ہے, ہمارا واٹس ایپ ناپاک ہے, ہمارا فیس بک ناپاک ہے, ہمارا اسٹیٹس ناپاک ہے, ہمارا موبائل پورا اوپر سے نیچے ناپاک ہے. کیونکہ زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, سودی کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, کسی پر تہمت لگائی جاتی ہمارے موبائل میں, کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں. بلکہ میرے پیارو, اللہ کی قسم, آپ پورے مانگرول ویراول کا سروے کریں, اکثر طلاقیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب, یہاں مانگرول کے بارے میں میرے کو زیادہ نہیں معلوم, لیکن رات کو 12 1 2 بجے تک ہمارا جوان موبائل پر بزی, کبھی ایپیسوڈ دیکھتا ہے, کبھی گیم کھیلتا ہے, کبھی PUBG کھیلتا ہے, کبھی لوڈو کھیلتا ہے, کبھی معلوم نہیں کتنے گندے کام کرتا ہے. اب رات کو 2 3 بجے اس کا موبائل بند ہوتا ہے, اس کا آئی پیڈ بند ہوتا ہے, اس کا کمپیوٹر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. اب دیکھو یوں چارج میں رکھے گا اور چارج میں رکھ یوں کرے گا. ہاں, اب بتاؤ رات کو 2 3 بجے سونے والا فجر کون پڑے گا؟ فجر کون پڑے گا؟ یعنی ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے, تو PUBG کھیلنا اللہ کا ڈر ہے, ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ دیکھنا بولو یہ اللہ کا ڈر ہے, فجر کی نماز چھوڑنا یہ اللہ کا ڈر ہے, اپنے موبائل میں کسی عورت کا فوٹو دیکھنا یہ اللہ کا ڈر ہے, اپنے موبائل میں سودی کاروبار کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے, ارے موبائل میں جھوٹ بولنا, الزام لگانا, تہمت لگانا, بلیک میل کرنا, طلاقیں دینا, اپنی ماں کو رسوا کرنا, اپنے ابا کو در سے در بھٹکانا, یہ اللہ کا ڈر ہے. پورا مجمع اتنا آرام سے مولانا ابراہیم صاحب بولا اللہ سے, یہ کون سا ڈر ہے اللہ کا؟ اور پھر کیا کہتا ہے, لاک ڈاؤن ہو گیا مولانا, میرا کاروبار ختم ہو گیا, آگے چکن گنیا ہو گیا, ڈینگو آ گیا, آسمان سے بارش آوے تو بھی پریشانی, نہ آوے تو بھی پریشانی. آج بارش آتی ہے, راستے خراب ہوتے, راستے رک جاتے, کہتا ہے پانی نہیں آوے, اللہ پانی نہ آوے, پانی نہیں آتا تو ایسی گرمی ہوتی, کب بارش آوے, مطلب آنا بھی لعنت اور نہ آنا بھی لعنت ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ اللہ نے تو آسمان کے پانی کو رحمت کہا تھا. لیکن کون میرے کو یہ بتاؤ نا, اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ یہ موبائل کس کو اللہ سے ڈرنے دیتا ہے؟ آج سے کون ارادہ کرتا بھائی؟ کرتے ہو ارادہ کرتے ہو؟ نہیں, میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں مانگرول والوں. معلوم نہیں 2017 میں آیا, یہ
21 آئندہ کون آتا کون کیونکہ کتنے ایسے تھے جب میں 2017 میں آیا وہ ہمارے ساتھ میں تھے, آج وہ ہمارے درمیان میں. آپ کو معلوم ہوگا مولانا ابراہیم صاحب میں آیا تھا, میرے ساتھ میں مولانا عثمان صاحب تھے, وہ مرحوم ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. یہاں بھی کتنے ایسے ہوں گے جو کورونا میں چلے گئے ہوں گے, کتنوں کے رشتے دار چلے گئے ہوں گے. اور آئندہ جب مانگرول آؤ یا میں آؤں گا یا نہ آؤں گا, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن میرے دوستوں کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک ہم نے سب کو دھوکہ دیا. ارے ہم چھوٹے تھے نا تو جھوٹ بول بول کے ماں کو دھوکہ دیتے تھے, ہم کرتے کچھ تھے اور باپ کو آ کے کچھ بتاتے تھے تو باپ کو دھوکہ دیتے تھے. ارے ہماری شادیاں ہو گئی, ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا, بیوی سمجھ رہی ہے یہاں گیا ہے وہ کہیں اور گیا ہوا ہے. ہم نے ماں کو دھوکہ دیا, باپ کو دھوکہ دیا, بیوی کو دھوکہ دیا. ارے ہم نے اتنا دھوکہ دیا کہ ہم نے مدینے والے کو بھی دھوکہ دیا, نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا. اب 2 سال ہو گئے, بتاؤ مانگرول والوں, 2 سال ہو گئے, کوئی انڈیا والا, میں اور آپ, اللہ نے کسی کو پرمیشن دی کہ وہ اپنے آنکھ سے کعبہ کو دیکھ سکے. 2 سال سے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں, 2 سال سے کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے, 2 سال سے کسی کا پاؤں مدینے کی زمین پر گیا نہیں ہے. مکے کا دروازہ بند, مدینے کا دروازہ بند. لوگ کہتے ہیں اس نے کروایا, اس نے کروایا. میرے پیاروں, مکے کا دروازہ بند کرے اللہ کرے, مدینے کا دروازہ بند کرے اللہ, اللہ کے رسول کرے. اور یہ سب ہوا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست میں. اس لیے میرے پیاروں, اب برا نہ مانے, لیکن ہم بہت بگڑ گئے, بہت بگڑ گئے. ہمارے اندر کوئی حیا نہیں, ہمارے اندر کوئی شرم نہیں. چلو بات زیادہ آگے بڑھ رہی ہے, آپ پہلے وہ بات کو پھر طے کرو کہ پہلی بات پر جمیں گے لا الہ. کون کون تیار, ایک بار ہاتھ اوپر کر کے بول دے ہوئے, بولو ساتھ میں بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں, پورا مجمع ساتھ میں کہے گا تاکہ پھر ہم اس بات کے اوپر آئے. پورا مجمع ساتھ میں بولے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ کاش اسی اللہ سے ہم ڈرنے والے بن جائیں جو سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. یہ کیسا کلمہ ہمارے پاس ہے کہ زبان پر لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں, اللہ تیرے سے بہت ڈر لگتی ہے, اللہ میرے کاروبار میں برکت دینا, اللہ میری روزی میں برکت دینا. اور وہی اللہ کہے کہ میرا بندہ یہ کام کرنا, یہ کام نہیں کرنا, کرنے کا کام نہیں کرے گا, نہ کرنے کا کام. یہ کیا ہے؟ ہماری زبان پر جھوٹ, ہماری زبان پر ماں بہن کی گالیاں, ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے کتنوں کا حق ہم نے دبا دیا, کتنوں کی زمینیں دبا دی, کتنوں کا وراثت میں ہم حق دینے کو تیار نہیں. ہم اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے, اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے. یہ کون سا کلمہ میرے مانگرول والوں, مجھے سمجھاؤ نا, اتنا دور سے ہم آئے ہیں, یہ کون سا کلمہ, یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ اس لیے ایک بار, اور یہ ہم کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کرتی ہے, بولو ہمارا, نہیں بولو نا, ہمارا موبائل. تو کون کون آج سے موبائل سے توبہ کرنے کو تیار ہے؟ بھائی میں بہت جگہ پر جاتا ہوں, توبہ کرواتا ہوں موبائل کی, لیکن آپ گھبرانا نہیں. موبائل توڑنے کا, ارے بولو نا موبائل توڑنے کا, ساتھ میں بولو نا, نہیں موبائل توڑنے کا نہیں, موبائل پھوڑنے کا نہیں, موبائل کسی کو ہدیہ کرنے کا نہیں. آپ کا موبائل آپ کے پاس رہے گا اور بالکل سلامتی کے ساتھ رہے گا, لیکن یہی موبائل ہمارے لیے بہت بڑا کام کرے گا. بولو کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے. اس میں آپ پکے ہو جاؤ گے. لا الہ. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک صحابی آئے, سنا ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا, اللہ کے رسول میں نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, زکات دوں, سب کروں. اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا, میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں, میں سیدھے جنت میں جاؤں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے پاؤں سے, اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے, اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. تو میرے مانگرول والوں, ہم کو یہ حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا, یہ موبائل جو ہے نا, موبائل, اس میں جتنی گندی چیزیں ہیں, جتنے گندے اس میں فارمیٹ ہے, جتنے گندے اس میں واٹس ایپ ہے, جتنے گندے اس میں فلمیں ہیں, ایک ایک بٹن دبا دو بھائی, اپنی انگلی سے ایک بٹن ایسا ڈیلیٹ کا دباؤ, سارا گندا فارمیٹ ختم ہو جائے. اب جب گندا فارمیٹ ختم ہو جائے, اب علماء کے بیان لاؤ, تقریریں لاؤ, قرآن پاک لاؤ, نظم لاؤ, نعت لاؤ, بلکہ میرے ایجوکیٹڈ لوگوں, ہسٹری لاؤ, جغرافی لاؤ, میتھمیٹکس لاؤ, میڈیکل لاؤ, سائنس لاؤ, بایولوجی لاؤ, لاجک لاؤ, جتنے علوم لاؤ.